ہم نے دیکھا کہ مدنی مذاکرے میں شامل رہے۔ آج کا ابتدائی جو سوال تھا اس ضمن میں امیر اہل سنت نے ہی ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیمار ہوئے تو ایک مجوسی طبیب جو ہے وہ آپ کی بادشاہ نے اس کو مقرر کیا، تو اس نے جب علاج کیا تو آپ صحت یاب ہو گئے، یا اس نے شاید کوئی پھونک ماری تھی اس سے آپ کو صحت یابی ملی تھی۔ تو آپ نے اس سے پوچھا تھا کہ تو آخر ایسا کون سا عمل کرتا ہے، تجھ میں سے طاقت کہاں سے آ گئی؟ کیسے آگے؟ تو نے کہا میرے گرو نے سمجھایا تھا کہ جو کام نفس کہے تو اس کا الٹ کرنا۔ تو چاول کا مشورہ ملتا ہے تو میں روٹی کھاتا ہوں، ٹھنڈا پانی پینا ہے تو میں گرم پانی پیتا ہوں۔ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ تیرا نفس تجھے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے کیا مشورہ دیتا ہے؟ تو تو منع کرتا ہے۔ تو کہا پھر تجھے تو الٹ کرنا چاہیے۔ تو اس نے فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ تو نفس کو سزا دینے کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ہم نے سنے تھے، اور ظاہر ہے اس کا محاسبہ بہت ضروری ہے اور نفس کی نگرانی بھی ضروری ہے۔ آپ نے اس پورے جواب کے آخر میں ایک چیز نوٹ کیا جی امین، نفس امارہ پر امیر سنت فرماتے گئے، لیکن اتنا طویل بیان کیا، پھر بیچ میں بہت سارے مدنی پھول آئے، ٹھیک ہے، بہت سارے مدنی پھول آئے، اس کا امیر سنت نے بیان فرمایا، پھر ایک دو ایشوز آئے اس پر امیر سنت نے بیان فرمایا، تحفے اور کتابیں دینے والا معاملہ چلا جو بغدادی کسوٹی کے سلسلے میں، اس پر امیر سنت نے بیان کیا۔ یہ سب بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ میں نے 2-4 منٹ نفس کے بارے میں بیان کرتے ہو دیا، لیکن کیا سمجھتے ہو اس میں بس نفس کو پچھاڑ دو گے، یا میں نے جو آپ کو یہ بیان کر دیا تو کیا نفس قابو آ جائے گا؟ اب یہ میں تو مطلب میں نوٹ کر رہا تھا میرے سنت کے ان تمام مدنی پھولوں کو کہ آپ نفس سے چلے، اور نفس کے ساتھ ساتھ بیچ میں تنظیمی ایشوز اور تنظیمی میٹر اور یہ سارے مطلب میٹر آئے، اور اس کے چلتے چلتے آپ اپنے اس ٹاپک کو اس کے ساتھ ریلیٹڈ کر کے چلتے رہے، ماشاءاللہ۔ جب ریلیٹڈ کر کے چلتے رہے، پھر آخر میں آ کر آپ نے جو یہ ارشاد فرمایا آج امین کے مطلب کہ اس میں نفس پر زد پڑے گی، تو میں کہا کہ 2-4 منٹ کا میں نے نفس کے بیان کر دینے سے آپ سمجھ ہے نفس قابو آ جائے گا؟ مطلب یہ مطلب کہ اتنے بڑے پہلوان کو پچھاڑنا یہ آسان ہے؟ پھر وہ آپ نے وہ شعر جو بیان کیا کہ اژدہے کو مارا، یا مطلب کہ نر شیر کو مارا یا مگرمچھ کو مارا، تو کیا مارا؟ مارا جو نفس امارہ کو گر مارا۔ تو یہ جو ہے نا، یہ میں دیکھا ہر ایک کے لینے کا سوچنے کا انداز ہے۔ یہ جو امیر سنت کا جو بیان تھا نا آخر میں، یہ پورے سمجھو کہ یہ 20-25 منٹ کا وہ پورا سیگمنٹ چلا، اس پورے 20-25 منٹ کے سیگمنٹ کا میں اس کو اپنے ذاتی طور پہ میں اس کو نچوڑ سمجھتا ہوں کہ 20-25 30 سال لوگ کوششیں کرتے ہیں نفس کو مولڈ کرنے کی، اور نفس قابو نہیں آتا۔ تو اس میں نا خوش فہمیوں کا رد ہے، صحیح، خوش فہمیوں کا رد ہے، اور بعض یار ہمارا نفس تو بس ہم تو یہ کر لیں گے، ہم تو وہ کر لیں گے۔ نفس نہیں قابو آتا یار، ہمارے سامنے ایک چیز کھانے کو آتی ہے، ہم سے رکی نہیں جاتی، ہمارا جی کرے۔ ایک میری جگہ اصطلاح پڑھی تھی مفتی صاحب، ضدی قلب، قلب ضدی ہوتا ہے، یعنی بعض لوگوں کا جو قلب ہے نا، دل ضدی ہوتا ہے، یعنی ان کے دل میں کوئی بات آ جائے نا کہ کوئی لینی ہے تو وہ لے کر ہی دم لیتا ہے۔ یہ بعضوں کا ہے نا، نفس جو ہے نا، نفس اتنا غالب آ جاتا ہے کہ بس وہ کر کے دم لیتا ہے، اور نفس کا ڈھیٹ پن جو میرے مطالعہ یا اس کو جو بھی نام دے دیں، نفس کا ڈھیٹ پن یہ آج امین کہ اس نے اگر کسی گناہ کی طرف، کسی برائی کی طرف توجہ دلائی ہے نا، یہ گما پھرا کر جب تک کہ وہ کام کروا نہیں لیتا نا، اس نفس کو چین نہیں آتا۔ یعنی اگر ہم نفس برائی کی طرف نفس مائل کر رہا ہے، اس برائی کی طرف شیطان مائل کر رہا ہے، ان دونوں کے تقابل کو بیان کیا گیا ہے کہ شیطان جو ہے نا یہ بڑا مکار ہے، یہ آپ کو ایک طرف لے جائے گا، اور آپ نہیں توجہ کرو گے نا وہ کو دوسری طرف لے جائے گا، اچھا یہ کر لے، اچھا یہ کر لے، اچھا یہ کر لے، مگر وہ بھی کرانے میں لگا رہے گا۔ مگر نفس جو ہے نا یہ اسی طرف بزید ہے، یہ گما پھرا کر لاتی ہے، وہ نہیں جیسے کہ کسی کے پاس ایک ہی پلاٹ ہو۔ میں ایک دفعہ ہمارے کسی پرانی بات کر رہا ہوں، ایک ریئل اسٹیٹ کے پاس گیا، اور میرے ساتھ میرے کزن تھے، پلاٹ کا کوئی ہمارے کو کام تھا نا، تو اس نے وہ نقشہ کھولا تو وہ کہا کہ اچھا بتاؤ
تو ان کو لینی تھی جگہ. میں پرانی بات کر رہا ہوں، بہت شورا بھی نہیں تھی جب. تو وہ اچھا وہ کیا کرتا جی امین، وہ نقشے میں سے وہ یہ بھی بہت اچھا، یہ آپ اگر یہ لے لو گے نا یہ بہت اچھا ہو جائے گا. پھر 10-15 منٹ بعد چلتے، پھر آپ یہ جو لے لو گے نا یہ بہت اچھا ہو جائے گا. وہ ایک ہی پلاٹ پر کو 10 دفعہ گھما کے لے کر آیا. باہر نکل کے میرے جاننے والے نے کہا، بولا اصل میں اس کے ہاتھ میں یہی پلاٹ تھا، باقی جو ہوتا نا وہ کسی اور کا مال ہوگا. اس کا مجھے گھما پھرا کے یہیں لگا کسی شو میں اس کو بیچ کر اپنا پیسہ چھٹا کروں نا. یہ ان کا ایک اپنا وہ تجربات ہوتے ہیں کاروبار کرنے والے کے. تو یہ نفس ہے نا، یہ اس لیے نفس کے لیے کہتے ہیں کہ نفس میں تغیر ہے، نفس میں تغیر ہے، نفس تبدیل ہوتا ہے. امارہ سے لوامہ اور لوامہ سے مطمئنہ کی طرف یہ بڑھتا ہے. تو اس کو جو ریاضت و مجاہدے جس کو امیر سنت نے آج ارشاد فرمایا نا کہ اس کو طویل ریاضتوں کی، طویل مجاہدوں کی اس پر ضرورت پڑتی ہے. تو یہ تو میں تو سچی بات ہے، میں نے وہ جو امیر سنت کا وہ پورا جو سوال جواب کا جو سیگمنٹ دیکھا، اس سیگمنٹ پر جو آپ کا یہ جو نچوڑ تھا نا کہ 2-4-6 منٹ کے بیان سے آپ سمجھتے کہ آپ کا اپنا نفس قابو میں آ جائے گا. بھروسہ بھی نہ کرے، بھروسہ بھی نہ کرو. اس میں یہ پیر کامل کی ایک بہت زبردست پہچان تھی آج امین، کہ وہ مریدوں کو یوں مطلب کہ بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، ان کو تربیت کے مدنی پھول دینے کے ساتھ ساتھ ریئلٹی بتاتا ہے. میں ہوں نا، آپ نے کبھی باپا کے منہ سے ہی نہیں سنا گا میں ہوں نا. یہ ہے ہی نہیں، یہ ان کے اندر اتنی خصوصیت، یہ میں اس کو بہت ان کے ہائرلی امیج پر دیکھتا ہوں. میں ان کو کبھی نہیں کہتا یار میں ہوں نا، ورنہ تو بات ہوگا تھا نا جا بچہ جا جا. یہ نہیں، بس اللہ تعالیٰ خیر کر دے، اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے، میں تو خود مطلب کہ بس یوں، میں تو خود مطلب کہ اتنی ان کی ساری عاجزی. اور تو یہ نا یہ ریئلٹی کی طرف اپنے چاہنے والوں کو لانا کہ خوشبی میں رضا نفس دشمن دم میں نہ آلا تو فرما گئے نا رضا نفس دشمن دم میں نہ آنا. تو اس پورے اس میں جو ہے نا اگر یہ تھوڑا سا وہ تنظیمی جو اس کے اندر جو ایک نظام چلا تھا، اگر اس سے نکال کر اس کا ایک نچوڑ اگر بنا دیا جائے نا تو یہ کوئی 10-12 منٹ کا شاید بنے گا سلسلہ. یہ بہت خوبصورت تھا نفس کی پہچان کے لیے اور نفس سے مطمئن نہ ہونے کے لیے. ایک بڑا پیارا میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک سپیرا جو ہے یہ سانپ جو پکڑتے ہیں تو برفانی علاقے میں گھوم رہا تھا. کون سانپ کے سپیرا؟ سپیرا. اچھا. تو سانپ کی تلاش میں تو ایک برف میں اس کو ایک بہت بڑا سانپ اژدہے ٹائپ کا وہ مرا ہوا نظر آیا. اب اس نے جب اس کو دیکھا تو یہ تو مرا ہوا تھا، تو یہ سوچنے لگا کہ یار اگر یہی پکڑ کے میں لے جاؤں تو میری تو واہ واہ ہو جائے گی کہ یار یہ کیا سپیرا ہے یار، اتنا بڑا سانپ پکڑ کے لایا. بڑی مشکلوں سے اس نے برف میں سے نکالا اس کو اور اپنے گردن پہ لپیٹا اور اٹھا کر یہ شہر میں لایا. اب شہر میں لایا تو اس کی تو دھوم مچ گئی، اوہ اتنا بڑا سانپ لے کر آیا ہے. اب اس نے جب دیکھا کہ پبلک کا انٹرسٹ بڑھا تو اس نے کہا بھائی کل میں اس کو دکھاؤں گا کہ اس کو آ کر دیکھو. اب دوسرا دن ہوا، ساری قوم جمع، سب کو یہ کھولا اس نے بھائی اور گردن پہ لپیٹ کر اس نے کھڑا ہوا اور دکھانے لگا. تو وہ لکھا تھا کہ سانپ مرا نہیں تھا بلکہ وہ برف میں جو نا جم گیا تھا، فریز ہو گیا تھا. اب جیسے ہی شہر میں آئے تو آہستہ آہستہ اس کی وہ طاقت آنے لگی. تو طاقت آئی اور جیسے ہی وہ آیا اپنے جوبن پر اور اس نے جو جھٹکا مارا تو کہاں وہ سپیرا اور وہ ایک دم پچھاڑ مچا دی. تو لکھنے والے نے لکھا کہ یہی ہمارا نفس ہے کہ ابھی تو سویا ہوا، ابھی تو ہم بھی سمجھتے ہیں یار کچھ فرق نہیں پڑے گا، کچھ نہیں ہوگا، اور جب اس پر بھروسہ کر کے کسی ایسے کام میں پڑتے ہیں اور جب یہ اپنے آتا ہے نا اس پر اصل روپ میں چنگاری دکھانی، تو ایسا اس کو حال کرتا ہے کہ حال بے حال ہو جاتا ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. بزرگوں کی صحبت میں رہیں، بزرگوں کے طریقے پر چلتے رہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو ہمارا نفس، ہماری خواہشات پر بھی ہم قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. کالز لیتے. میں ہند کے سیر ویراول سے جاوید عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، اور اس سے پہلے مدنی مذاکرے سے پہلے جو سلطان اولیاء جو سلسلہ آتا ہے وہ بھی ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ہے، اور اس میں نگران شورا نے آج
جو بھی باتیں کہی ماشاءاللہ اس سے بہت فرق پڑتا ہے اور سب عمل بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نگران شورا کے علم میں، عمل میں، ان کے گھر میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ اور میں نگران شورا سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت مدنی کسوٹی کرواتے ہیں تو کیا کوئی یہ بزرگان دین سے ثابت ہے اس طرح کرنا؟ یہ ذرا بتا دیں۔ مدنی کسوٹی بھی کراتے ہیں، بغدادی کسوٹی بھی کراتے ہیں، بالکل بزرگان دین سے ثابت ہے۔ کوئی مجھ سے پوچھے کہ کس بزرگ سے ثابت ہے تو میں کہوں گا امیر اہل سنت سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔ میں یہ آج کل کا یہ اپنا انداز ہے، تو اگر کوئی پوچھے کس بزرگ سے ثابت ہے یہ کام تو میں کہوں گا امیر اہل سنت سے ثابت ہے یہ کام۔ میرا پیر بھی اگر بزرگ نہیں ہے تو پھر میں بزرگ کہاں سے لاؤں گا؟ اس دور کے عظیم بزرگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ کار تھا کہ آپ صحابہ کرام علیہ رضوان سے بعض اوقات اس طرح سوالات کیا کرتے تھے، یعنی یہ طریقہ ہوتا ہے کسی چیز کا علم دینے کا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پورا باب اس حوالے سے باندھا ہے کہ کس طریقے سے اپنے طلباء سے اختبار، یعنی ان سے امتحان لیا جائے، ان سے سوال کیا جائے، سوال کر کے پھر ان کے دل میں وہ بات اچھی طریقے سے راسخ کر دی جائے، یعنی ان کے دل میں وہ بات جم جائے، اچھی طریقے سے علم حاصل ہو جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ہم سے یہ پوچھا، تمام صحابہ سے، کہ اس درخت کے بارے میں بتاؤ کہ جس کی مثال مومن کی طرح ہے، مسلمان کی طرح ہے۔ تو سب ادھر ادھر سوچنے لگے، کوئی کسی درخت کے بارے میں، کوئی کسی درخت کے بارے میں کہنے لگا۔ میرے ذہن میں فوراً آ گیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ تو پھر سب نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی کوئی پہنچ نہیں پایا، تو عرض کی کہ آپ بتائیں، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ یعنی پھر بعد میں علماء نے بیان کیا کہ کھجور کا درخت اپنی ابتدا سے انتہا تک فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے، تو اسی طرح مسلمان بھی فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ سوالات کر کے بات کو معلوم کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے پھر علم دیا جاتا ہے، یہی کسوٹی ہوتی ہے۔ اب مگر یہ جو میں نے عرض کی کہ انہوں نے جیسے کہا کہ کس بزرگ سے ثابت ہے، تو اب یہ یاد کر لیں کم از کم میرے امیر سنت سے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، عقیدت اور ان کو جو ایک اچھی وہ پتہ ہے آپ کو ان کا مقام مرتبہ، تو امیر سنت کیونکہ وہ چیز کا شریعت سے اصل ہونا ضروری ہے کہ اس اصل اس کی چیز ہے یا نہیں ہے۔ رہی بات کون سے بزرگ نے کیا ہے، ہمارے امیر سنت نے کیا ہے، میرے نزدیک میرا پیر بہت بڑا بزرگ ہے، بہت بڑے بزرگ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ کال دیں۔ نگر سے سگ اتار محمد ساجد اتاری عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک جاری و ساری ہے۔ کل ماشاء اللہ رکن شورا حاجی اظہر اتاری کی آمد ہوئی تھی۔ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض کہ اگر اس سلسلے کے اندر رکن شورا حاجی یافور رضا اتاری کی آمد ہو جائے تو کیا بات ہے؟ پکڑ کے بٹھانے میں ناکام ہو گیا۔ یہ تھے اسٹوڈیو میں ہمارے پاس، پھر ان کو ہم نے عرض کی کہ آج آپ بھی ہمارے ساتھ شرکت فرمائیں، تو وہ اصل میں وہ سارا وہ مرکز اولیا اور سارے آئے ہوئے ہیں، تو یہ یہاں سے وہ اپنے اسلامی بھائیوں میں چلے گئے۔ یہ بھی تنظیمی جذبہ ہے صاحبزادہ عبید رضا کی ملاقات، یہ تنظیمی جذبہ، اور چونکہ ہمارے جانشین امیر سنت صاحبزادہ عبید رضا اتاری المدنی کی ابھی ملاقات بھی کریں گے، جو ان کا بھی اعلان ہوا ہے، تو ظاہر ان کی پوری ترتیب بنانی پڑتی ہے۔ تو یہ بھی ہماری، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ بھی ایک تنظیمی جذبہ ہوتا ہے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی محبت کا، کہ وہ کام کرنا ہے پھر اس طرف چلے گئے۔ تو صاحبزادہ عبید رضا اتاری ماشاءاللہ ابھی یہاں پر اپنا وہ سلسلہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور خوش رکھے، اور صاحبزادہ عبید رضا اتاری المدنی کا سایہ دراز فرمائے، دعا کرتے رہیں۔ جی کال دیں۔ سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کل امیر اہل سنت نے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ جنت میں سب سے بڑا انعام اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہوگا۔ تو اس ضمن میں یہ عرض کرنا ہے کہ سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جنت اللہ تعالیٰ کا دیدار جنت میں ہوگا یا جنت سے ہوگا؟ کیونکہ جنت تو ایک جگہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ سے پاک ہے، تو اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے کہ جنت میں ہوگا یا جنت سے ہوگا؟ جن کو دیدار ہوگا وہ تو جنت میں ہی ہوں گے،
تو اس لحاظ سے یہ کہا جائے گا کہ جنت میں دیدار ہوگا، بروز قیامت بھی دیدار ہوگا، جنت میں بھی دیدار ہوگا۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مکان سے پاک ہے، اب وہ ہوگا کیسے؟ تو صاحب بہار شریعت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ہوگا تو اس وقت بتا دیں گے کہ وہ کیسے ہوگا، ابھی اس کی کیفیت ہمارے سامنے نہیں ہے۔ ہاں، یہ عقیدہ ہمارا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مکان سے، جگہ سے پاک ہے، لیکن یہ کہنا کہ جنت میں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیدار کرنے والے جنت میں ہوں گے۔ کال دیں۔ خالہ اور بانجی ایک آدمی کے ساتھ نکاح کر سکتی ہیں ایک وقت میں؟ جی نہیں، ایک ہی وقت میں خالہ اور بانجی سے اور اسی طرح پھپھی اور اس کی بھتیجی یعنی اس کے بھائی کی بیٹی، ان دونوں سے ایک وقت کے اندر نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی نکاح ہوگا ہی نہیں۔ اگر ایک ساتھ ان سے نکاح کیا یا ایک کے بعد ایک سے نکاح کیا تو دوسرا جو نکاح ہوگا وہ نکاح ہوگا ہی نہیں۔ کال دیں۔ غلام عطار عرض کر رہا ہوں، مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں یہ سوال ہے کہ لوگ اپنے گھروں پہ طاق بناتے ہیں یا دکانوں پہ بناتے ہیں اور پھر اس میں جو ہے ہر جمعرات کو ہار چڑھاتے ہیں، یا کئی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کھانا وغیرہ بھی رکھتے ہیں، پھل وغیرہ رکھتے ہیں، تو یہ کرنا کیسا ہے؟ کیا اس کا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے سے بھی کوئی تعلق ہے؟ جواب عنایت فرما دیجئے، دعائے مغفرت سے نواز دیجئے۔ کیا پوچھا گیا؟ کیا بناتے ہیں؟ طاق بناتے ہیں، طاق کھڑکی، چراغ رکھتے ہوں گے یا کوئی کچھ اندر رکھتے ہوں گے۔ اصل میں یہ طاق کے کوئی مقصد ہو تو ٹھیک ہے، اصل میں اب جو چراغ ہے اس کا تو ہمارے یہاں رواج ہے ہی نہیں، یعنی چراغ کو جلانے کا مقصود ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ تعظیم و تکریم کسی کی ظاہر کرنا۔ اب ہمارے عرف میں اس کا رواج رہا ہی نہیں ہے۔ ہاں بہت سارے کہیں پہ چراغ جلائے جائیں تو یہ ایک تعظیم و تکریم کی صورت ہوتی ہے، تو وہ تو ٹھیک ہوتا ہے، باقی اس طرح چراغ نہیں جلانا چاہیے۔ آپ یا ایسے ہی طاق بنا کر ہار لگا دینا، ہار لگانا بھی ٹھیک نہیں ہے، فضول ہار فضول ہے۔ لگانا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ پھر کسی رسم اور غیر طرف لے مسلموں جائے۔ کی ہو، تو اس لیے اس سے بھی گریز ہی کرنا چاہیے۔ ماشاء بہتر یہ ہے کہ آپ ان کے جتنی رقم اس میں خرچ ہوگی اتنی رقم ان کے ایصال ثواب کے لیے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ جی محمد چراغ چشتی اتاری جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ایسے اسلامی بہن جو دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتی ہے اور اس کی مدنی کاموں کے حوالے سے کسی نہ کسی سطح پر ذمہ دار بھی ہے، تو ایسی مبلغہ کیا گھر بیٹھے آن لائن بزنس کر سکتی ہے؟ جیسے کہ اسلامی بہنوں کی ضروریات کی چیزوں کی خریدی اور فروخت کا کاروبار کر سکتی ہے۔ کیا مدنی کاموں کی ذمہ دار اسلام بہن کو گھریلو کاروبار کرنے کی اجازت ہے؟ اگر اجازت ہے تو اس حوالے سے اور شریعت کے حکم کی پیروی اور مدنی مرکز کی اطاعت کرتے ہوئے اسے کاروبار کرنے کی مدنی پھول ادا کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں شرعی اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ اس میں مدنی کام کرنے والی یا مدنی کام نہ کرنے والی، یہ دونوں کے مدنی پھول تو ایک ہی ہیں کہ اگر شریعت مطالعہ کے مطابق وہ کام ہو رہا ہے، یعنی جو کاروبار کی شرائط ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں عام طور پہ آن لائن بہت سارے جو کام ہو رہے ہوتے ہیں وہ عمومی طور پر اس میں جو شرائط ہوتی ہیں، کنڈیشنز ہوتی ہیں، وہ ناجائز ہوتی ہیں کہ چیز ہی موجود نہیں ہوتی، بسا اوقات جو ہے وہ فزیکلی کوئی چیز ہمارے ہاتھ نہیں آتی، پیسہ ہمارے ہاتھ نہیں آتا، تو یہ وہ جو کام ہے اس کو دیکھا جائے گا کہ وہ کام بھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے، پھر کرنے کا طریقہ کار ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ ٹھیک ہے تو شرعی اعتبار سے تو اس کی اجازت بن جائے گی، باقی اس کے جو تنظیمی اصول و ضوابط ہیں وہ دیکھیے میں آپ کو بہت سمپل سی بات عرض کرتا ہوں، دعوت اسلامی کے پوائنٹ آف ویو پہ بات کرتا ہوں۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے متعلق بہت سارے خطرات، وساوس اور اس کے بارے میں رائے جو ہے نا اتنی پوزیٹیو نہیں ہوتی، درست نہیں ہوتی، اور مسائل کا وہاں پر مطلب کہ ایک انبار کھڑا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے اور ڈیمیجز کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ ایسے میں ایک نگران، ایک ذمہ دار کو ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ اگر مطلب کہ میں اس طرح کا کوئی کام یا کوئی اس طرح کا معاملہ کرتا ہوں تو اس میں خدا نہ خواستہ اگر کوئی چیز مسئلہ بنتا ہے تو اس سے میری ذمہ داری کے ساتھ ساتھ میری تنظیم پر بات آئے گی یا نہیں آئے گی۔ یہ
اخلاقی طور پر یا تنظیمی حوالے سے یہ غور کرنے اور سوچنے اور سمجھنے کی یہاں پر حاجت اور ضرورت محسوس ہوتی ہے اگر آپ اس پر تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے غور کریں گے تو. کیونکہ بعض اوقات ایک تنظیمی پوزیشن کی وجہ سے جو ہے نا ایک آدمی کا نام آ جاتا ہے اور پھر لوگ اس کو تنظیمی پوزیشن کی وجہ سے بزنس دینے کو زیادہ پریفر کرتے ہیں, اور اگر وہ پھر ایک خدا نہ خاصا ایسے کام میں پڑ جائے کہ جس سے ڈیمیجز کے خطرے زیادہ ہیں تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دعوت اسلامی کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے, اس کے کردار کو نقصان پہنچ سکتا ہے, اور پھر اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. تو اس میں غور کر لینا چاہیے. میں مطلقاً جنرل بات کر رہا ہوں, اس میں کسی بھی طرح کے ذمہ دار کو اپنے جو بڑے ذمہ دار ہیں ان سے مشورہ کر لینا چاہیے کہ آپ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں. تو چند ایک مشاورت سے ہو جائے. جو ایک شرعن ناجائز و حرام ہے, شریعت جس کی اجازت نہیں دیتی, اس کا پوچھنے نہ پوچھنے کا تو کوئی جواز تک بنتا ہی نہیں ہے. اس کو ایک اسلام و دین نہیں منع کر دیا. لیکن اب صورت جواز کی ہے, اور چونکہ آپ نے اپنے سوال میں تنظیمی مدنی کام یا دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے کی چیزوں کے ساتھ اپنے سوال کو چونکہ ایڈ کیا ہے, اس لیے میں نے اس کو ایک مشورتاً اور ہمدردانہ طور پر میں نے چند مدنی پھول آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. کیونکہ ایک ایسی تحریک ہے دعوت اسلامی کے جس کو الحمدللہ اس کی گڈ ول ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی ہے دعوت اسلامی کو. تو اس کے حوالے سے ہمیں غور ضرور کرنا چاہیے کہ میرے کسی بھی کام انداز سے میری دعوت اسلامی کو کوئی نقصان نہ پہنچے. یہ سوچنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے چند مدنی پھول بیان کیا. اس میں کوئی مفتی صاحب کچھ ایسی اخلاقی یا شرعی میری بات میں کوئی کمزوری ہو تو رہنمائی فرمائیے گا. جی بہت بہت شکریہ. جی کال دیں. حاج امین آپ کی باری آئے گی انشاءاللہ. کال آ رہی ہے نا, آنے دیں. مفتی صاحب تھوڑی دیر بعد موبائل اٹھائیں گے تو میں کہا کال اگر کوئی ایسے سوالات مفتی صاحب کے بھی اس کام ہو تو چل جائیں, امت کا بھلا ہوگا. جی محمد عمران اتاری ہند پونا سے. حاجی صاحب آپ نے ابھی نفس امارہ کے بارے میں بتایا, اس کی بہت ساری برائیاں ہیں, جھوٹ بھی, گناہ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, بدگمانی, حسد, طرح طرح کے گناہوں میں ہمارا نفس مبتلا ہے. ہم اس سے بچنے کی, ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے, اس نفس کو اچھا بنانے کی کوشش بھی کرتے, پر حاجی صاحب ہم فیل ہو جاتے ایکچوئل ٹائم پہ. اگر ہم تکبر سے بچ رہے پر ایک مومنٹ ایسا آ جاتا ہے کہ ہم کسی کو حقیر جاننے لگ جاتے ہیں, مطلب وہ تمام محنت ہماری ضائع ہو جاتی ہے. ہم حسد کرنے سے بچ رہے پر ایک وقت آ جاتے کہ ہم حسد میں مبتلا ہو جاتے. اسی طرح جھوٹ بولنے سے ہم بچ رہے پر ایک مومنٹ آتا ہے تو ہم جھوٹ بول دیتے. تو یہ نفس پہ مطلب ایک ایسا ٹائم رہتا ہے کہ امتحان کا وقت نہیں رہتا ہے تو ہم بچتے رہتے, مگر جب ایکچوئل ٹائم آتا ہے تب ہم مبتلا ہو جاتے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا نفس چینج نہیں ہو رہا ہے, یہ ایکچوئل امتحان کے وقت میں فیل ہو جاتا ہے. کوشش جاری رکھیں, اور اگر واقعی اسی طرح بچتے رہیں کہ اس بچنے پر بھی آپ نے اگر ثواب والی صورتیں رکھی تو انشاءاللہ وہ تو ثواب مل رہا ہوگا. رہی بات انتہائی اہم گھڑی اور وقت پر, وہ کتنا گاڑی کلٹی ہو گئی اور نہ ہونے والا ہو گیا, اپنے رب کی رحمت سے کیوں مایوس ہوتے ہو؟ وہ کتنا قریب رب ہے. بندہ برسوں گناہ کرتا ہے, زبردست گناہ کر لیتا ہے, مگر لمحے کی سچی توبہ سے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو اپنے رب کی رحمت پر نظر, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اپنی رب کی رحمت سے مایوس ہونے کی ہرگز حاجت نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے. اگر نفس نے آپ کو ایک بار پچھاڑا ہے, آپ دوبارہ اٹھو, پھر نفس کو پچھاڑو. آپ کو بتاؤ یہ مقابلہ ہے آپ کا, میرا, نفس کا, مطلب ہمارا نفس کے ساتھ, شیطان کے ساتھ ایک مقابلہ ہے. وی آر ان رنگ, ہم ایک رنگ کے اندر ہیں اور بالکل فائٹنگ شروع ہے نفس کے ساتھ, شیطان کے ساتھ. 2-4 ہاتھ وہ دیتا ہے, 2-4 ہاتھ اپنے دیتے ہیں, گلاتے گھسے چل رہے ہوتے ہیں. لیکن گناہ سے بچتے ہم اپنی نفس پر قابو پاتے ہیں. ایک مقابلے میں جب پہلوان اترتا ہے نا میرے پیارے اسلامی بھائی, تو وہ اپنے بدن کو مضبوط کرتا ہے تاکہ سامنے والے کو پچھاڑ سکے. یہاں روح کو مضبوط کیا جائے گا, ایمان کو مضبوط کیا جائے گا تاکہ نفس و شیطان کو پچھاڑ سکے. وہ اپنی وہ غذائیں استعمال کرتا ہے جس سے اس کی باڈی مضبوط ہوتی ہے, جس سے وہ اپنے مد مقابل کو پچھاڑ سکے. ہم وہ نیکی اور اوراد و وظائف پر عمل کریں کہ جس سے ہمارا نفس اور ہماری روح اتنی مضبوط ہو جائے, ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے کہ ہم نفس اور شیطان کو پچھاڑ سکیں. ہمارا ایمان قوی اور کامل ہونا چاہیے, کیونکہ مین جو فائنل راؤنڈ ہے نا,
فائنل راؤنڈ ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ ہے، موت کا وقت، جس وقت وہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ آتا ہے شیطان ایمان برباد کر دینے کے لیے، اس وقت کمزور ایمان کے ساتھ مقابلہ کیسے کریں گے؟ نیکی کرتے رہیں، پرہیزگاری کرتے رہو. یہ آپ کی جو کیفیت ہے نا، پتہ یہ کیفیت بھی نفس کو دباتی ہے. یہ کیفیت بھی جو ہے نا، یہ بڑی، یہ شرمندگی جو ہے نا، افسوس، ندامت، شرمندگی، گلٹی فیل کرنا، یہ بھی اللہ کو پسند آ جاتا ہے. مطلب ایک وہ الزواجر عن اقتراف الکبائر میں یہ واقعہ میں نے پڑھا ہے کہ ایک شخص سے گناہ ہو گیا، اب وہ ادھر ادھر مارا پی رہا ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا، اتنا افسوس کر رہا ہے، اتنا گلٹی فیل کر رہا ہے، تڑپ رہا ہے، گناہ ہو گیا. کتاب میں اسی حکایت میں لکھا ہے کہ اس کی اس انداز ندامت کے سبب اللہ کریم نے اس کے گناہ بھی بخش دیے اور اس کو صدیقوں میں شمار فرما دیا. توبہ، بندے کی توبہ، افسوس، ندامت، یہ وہ کام کر دکھاتی جو بسا اوقات برسوں کی عبادت بھی نہیں کر پاتی. یہ عاجزی ہے نا، عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے. تو آپ ہمت پہ رہیے گا، اللہ مجھے بھی توفیق دے. یہ یاد رکھنا میرے پیارے اسلام بھائی، ہارنا نہیں ہے، ہارنا نہیں ہے. انشاءاللہ شیطان اور نفس کو ہرا کر انشاءاللہ جنت میں جائیں گے اللہ نے چاہا تو، پیارے حبیب کے صدقے میں. جی امین. سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. تو شان غوث اعظم کے تو تذکرے ہو ہی رہے، اور آج بھی الحمدللہ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے کئی گوشوں پر بیان ہوا. یہ جو دعوت اسلامی کا ایک اہتمام ہے 11 مدنی مذاکروں کا، اور اس طرح سے عظمت و شان کا جو بیان ہے، تو آج یہی میں جب سوال ہوا تھا کہ کیا پہلے کے بزرگوں کا بھی، تو یہی امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ سرکار اعلیٰ حضرت کا جو یہ شعر ہے کہ جو ولی قبل تھے بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. تو اللہ کی رحمت ہے کہ ہم کو کتنے پیارا ایک یہ مدنی ماحول ملا کہ جس میں ہم سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظمت و شان سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، جذبہ ملتا ہے. اور میں یہاں پر آپ سے ذہن لینا چاہ رہا تھا کہ جتنا اہتمام اللہ کی رحمت سے ہم دیکھتے ہیں امیر اہل سنت کرواتے ہیں، ذہن دیتے ہیں، لیکن ہم کیا ایسا کرتے ہیں؟ جیسے آج دن بھر میں 11ویں کا بیان ہوا تھا کل کہ بھائی آپ ہفتہ وار اپنے گھر میں بس مہینے کی ماہانہ 11ویں شریف کریں، پکائیں، اس دن اچھی ڈش پکا لیں. بچے پوچھا آج خیریت، تو کہا آج 11ویں ہے. تو یہ جو ایک کانسیپٹ دیا جا رہا ہے، اور خاص کر جو آفیسز میں، مارکیٹوں میں ہے، کیا یہ اچھا ہو کہ اس طرح کی جو واقعات، حکایت، یہ ہماری گفتگو کا حصہ بن جائیں. عجمین ایسا نہ ہو کہ آنے والی بدھ کو ملک و بیرون ملک کے مارکیٹ گھر گھر دکان میں نیاز کا اہتمام. کیا بات ہے، بہت اچھا. ساری دنیا مدینہ آنے والی بدھ پاکستان میں یا جہاں بھی مطلب 11ویں شریف کا دن پڑتا ہے، پاکستان میں بدھ کو ہے 11 ربیع الاخر، اور آئی تھنک کہ جیسے کہ آج 17 ہے، 17 دسمبر، 19 دسمبر کا دن ہوگا اکبر بھائی، 19 دسمبر ان پاکستان، اور اس طرح جو بھی جس ملکوں کے اندر یہ اسلامی تاریخ ہے. تو آپ اپنی دکان پہ جائیں تو کچھ نہ کچھ دکان میں آس پاس پڑوسیوں میں ادھر ادھر کچھ شیرنی بانٹ دیں. کیا میرے غوث پاک کی 11ویں شریف ایسال ثواب کے لیے. آج بس سارے غوث الاعظم کے جو جتنے بھی دیوان ہیں نا، وہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ 19 دسمبر کو، کہیں 18 دسمبر بھی ہو سکتا ہے کہ 11ویں شریف ہو، کہیں 19 دسمبر ہوگی، تو انشاءاللہ ہم نے اپنے پلے سے بلے کم سے کم $1 کا ہو، 10 روپے کا، 11 روپے کی نیاز ہو، یا جو بھی ہو، ہم نے نیاز کرنی ہے. گھروں میں بھی، دکان میں بھی، مارکیٹوں میں، بازار میں، شاپنگ سینٹر میں، جو بھی واٹ ایور ہو، مسجد میں امام صاحب بھی اگر اپنی جیب سے کر دیں نا 11 روپے کی نیاز، 2-4 مقتدیوں کے ہاتھ میں دے دیں، اور ہر مسجد کے امام نے اگر مطلب کہ ماشاءاللہ یہ تحریک چلا لی، عشاء کی نماز میں اعلان، تو فجر کی نماز میں اعلان، یہ سب ترغیب کا اگر سلسلہ شروع ہو جائے نا، آپ دیکھیے کہ نیاز ایسی نیاز ہوگی کہ انشاءاللہ جو بے نمازی ہوگا نا، وہ اس نیاز کے صدقے نمازی ہو جائے گا انشاءاللہ. ہے نا؟ کال لے لیں.
سوال یہی ہے نا کہ ایک بندہ مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، اللہ پاک کے پاس چلا جاتا ہے، جب دوسرا بندہ مرتا ہے، مثال کے طور پر میں مرتا ہوں، میں اپنے وہاں جو رشتے دار میرا گیا ہے تو میں اسے وہاں ملوں گا تو میری ملاقات ہوگی وہاں پر یا نہیں ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالی سے اچھے خاتمے کی، حسن خاتمے کی دعا کرنی چاہیے، جو گیا اس کے لیے بھی اپنے لیے بھی۔ تو یہ ہے کہ جو نیک بندے ہوں گے ان کی آپس میں وہاں پر ملاقات ہوگی، روحیں آپس میں ملیں گی، بلکہ جس کا خاتمہ اچھا ہوا وہ جب روحوں سے ملے گا تو وہ پہلے والی روحیں اس سے پوچھیں گی کہ فلاں کا کیا ہوا، تو جو نیا گیا ہے وہ بتائے گا کہ اس کا تو پہلے انتقال ہو چکا ہے، تو وہ پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گی، استغفار کریں گی کہ شاید اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوا ورنہ پھر وہ ہم سے آ کے ملتا۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا خاتمہ عطا فرمائے، تو ملاقات یوں روحوں کی آپس میں ہوگی۔ جنت کے بازاروں میں حضور لوگ آپس میں ملیں گے، وہ تو بالکل جنت کے بازار ہیں، خریداری ہوگی، اور جو آئے گا وہ مطلب جو وہ لے لیں گے، ہاں لیتے رہیں گے، باہم ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے جنت کے اندر، جنت کے بازار میں۔ یہاں بازار میں خریدنے کے لیے کیا چاہیے؟ پیسہ، اور وہاں جنت کے بازار سے لینے کے لیے نیکی یہاں سے لے کے جائیں، اللہ کی رحمت پائیں اور جنت کے بازار میں جائیں اور جنت کے بازار سے لیں گے، اور جب جنت کے بازار نیکیوں کے بدلے نہیں ملے گا، نہیں، نیکی کر کے اللہ کی رحمت پائیں، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، نیکی کر کے اللہ کی رحمت کو ہم پانے کی کوشش کریں اور اللہ کی رحمت سے جنت ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے، تو جنت تو اللہ کی رحمت سے ہی ملے گی، اور اللہ کی رحمت پانے کا جو ذریعہ ہے وہ نیکی ہے، اس کو راضی کرنا، اس کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے، اور پھر انشاءاللہ جنت میں اللہ نے چاہ تو ملیں گے، اور پھر اللہ کا دیدار بھی ہوگا، اور جب یہ دوبارہ اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے تو ان کو حوریں کہیں گی کہ آپ پہلے سے زیادہ حسین ہو گئے ہیں، کہ ہم پہلے سے زیادہ حسین کیوں نہ ہوتے کہ ہم نے ہمارے رب کا دیدار کیا، ہم کو یہی سزاوار ہے کہ ہمارا حسن بڑھ جاتا۔ اللہ نے چاہ تو جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو انشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے تم میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی ہوں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کیوں رضا کوڑتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا کوڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ اللہ نے چاہ تو سب غوث پاک کے نام لے رہے ہیں، غوث پاک کے دن منا رہے ہیں، غوث پاک کر رہے ہیں، اور ان کی عرس کر رہے ہیں، اور مطلب انشاءاللہ کرم ہوگا، غوث پاک کا کرم ہوگا، اولیاء کرام کا کرم ہوگا، پیارے مصطفیٰ کی نظر رحمت ہوگی، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ کسی نے بات کی کہ ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کہاں ہیں قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، کہاں ہیں قادری کر لے، کیا بات، ہم لبیک کہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ پھر مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے
مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.